اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مطلق فی مسمى الرکوع فلا يزاد علیہ شرط التعدیل بحکم الخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغیر به حکم الکتاب فیکون مطلق الرکوع فرضا بحکم الکتاب والتعدیل واجبا بحکم الخبر وعلى هذا قلنا يجوز توزع بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير أحد اوصافه لأن شرط المصير إلى التيمم عدم مطلق الماء وهذا قد بقي ماء مطلقا فإن قيد الإضافة ما آزانا عنه اسم الماء بل قرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء وكان الشرط ببقائه على صفة المنزل من السماء قيدا لهذا المطلق وبه يخرج حكم الماء الزعفران والصابون والأشنان وأمثاله وخرج عن هذه القضية الماء النجس بقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم والنجس لا يفيد الطهارة وبهذه الإشارة علم أن الحدث شرط لوجوب الوضوء فإن تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث محال۔ چلیے یہیں تک رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ، اگلے کا بعد میں پڑھیں گے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یعنی جس طرح سے پچھلی اور کئی مثالیں گزری ہیں تو بتا رہے ہیں کہ اسی طرح یعنی سابقہ مثالوں کی طرح قَوْلُهُ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع تم کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مطلق فی مسمى الرکوع، تو یہ جو اللہ کا فرمان ہے یہ مطلق ہے رکوع کے معنی میں، رکوع کے معنی میں مطلق ہے۔ فلا یزاد علیہ شرط تعدیل بحکم الخبر، تو اس پر تعدیل ارکان کی شرط کو بڑھایا نہیں جائے گا، تعدیل ارکان کی شرط کو زائد نہیں کیا جائے گا، بڑھایا نہیں جائے گا۔ بحکم الخبری، خبر واحد کے حکم کی وجہ سے،
ولکن یعمل بالخبر علی وجہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب، اور لیکن خبر واحد پر اس طرح سے عمل کیا جائے گا کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو، جس سے کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو۔ فیکون مطلق الرکوع فرضاً، تو رکوع مطلقاً فرض ہے، رکوع مطلقاً فرض ہے بحکم الکتاب، کتاب اللہ کے حکم سے، یعنی کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ وَتَعْدِيلُ واجباً بحکم الخبری، اور تعدیل یعنی تعدیل ارکان یہ واجب ہوگا خبر واحد کے حکم کی وجہ سے، خبر واحد کے حکم کی وجہ سے تعدیل ارکان واجب ہوگا۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اسی پر ہم کہیں گے، اسی پر یعنی کہ اسی اصول پر جو ابھی اصول بیان کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں اسی اصول کی بنا پر ہم کہتے ہیں، یا ہم نے کہا، ہم سے مراد جو نون کا مرجع ہے، نون ضمیر بارز کا جو مرجع ہے وہ ہے علماء احناف، یعنی اسی اصول کی بنا پر ہم احناف نے کہا، کیا کہا؟ یجوز التوضؤ بماء الزعفران، کہ جائز ہے وضو کرنا زعفران کے پانی کے ساتھ، زعفران کے پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے۔ کون کہتے ہیں؟ علماء احناف فرماتے ہیں۔ وَبِكُلِّ مَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ، اور اس پانی کے ساتھ جس کے ساتھ شیء طاہر یعنی پاک چیز، خالطہ ملی ہو، یعنی اور ہر اس پانی کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی پاک چیز ملی ہو، اس سے بھی وضو کیا ہے؟ جائز ہوگا۔ فغیر احد اوصافہ، اور پانی کے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دیا ہو، اور پانی کے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دیا ہو، لأن شرط المسیر الی التیمم عدم مطلق الماء، اس لیے کہ تیمم کی طرف رجوع کرنے کی شرط مطلق پانی کا نہ ہونا ہے، اس لیے کہ تیمم کی طرف رجوع کرنے کی شرط عدم مطلق الماء یعنی مطلق پانی کا نہ ہونا ہے۔ رجوع کرنے کی، تیمم کی طرف رجوع کرنے کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مطلق پانی کا نہ ہونا۔ ماء مطلقاً نہیں، یہ رہ گیا ہے، وَهَذَا قَدْ بَقِيَ ماء مطلقاً، اور زعفران وغیرہ کا یہ پانی، یعنی وَهَذَا قَدْ بَقِيَ
ماء مطلقا، اور زعفران وغیرہ کا یہ پانی یہ مطلق پانی ہو کر باقی رہ گیا ہے، پانی ھذا قد بقیا یہ باقی رہ گیا ہے، ماء مطلقا مائع مطلق ہو کر۔ فإن قید الاضافتی ما آزان عنہ اسم الماء بل قررہ فیدخل تحت حکم مطلق الماء، اس لیے کہ اضافت کی قید نے، فإن قید الاضافتی تو اس لیے کہ اضافت کی قید نے اس پانی سے پانی کا نام دور نہیں کیا، اس پانی سے پانی کا نام دور نہیں کیا، بل قررہ فیدخل تحت حکم المطلق الماء، بلکہ پانی کے نام کو پکا کر دیا ہے، بلکہ پانی کے نام کو پکا کر دیا ہے، تو زعفران وغیرہ کا یہ پانی داخل ہوگا مطلق پانی کے حکم میں، حکم کے نیچے، فیدخل تحت حکم مطلق الماء، تو یہ پانی یعنی زعفران وغیرہ کا پانی داخل ہوگا مطلق پانی کے حکم میں۔ شرط ببقائہ علی صفت المنزل من السماء قیدا، اور پانی کے منزل من السماء کی صفت پر باقی رہنے کی شرط لگانا، اور باقی رہنے کی شرط لگانا پانی کے منزل من السماء کی صفت پر، یعنی پانی کے منزل من السماء یعنی جو آسمان سے نازل ہوا ہو، اور پانی کے منزل من السماء کی صفت پر باقی رہنے کی شرط لگانا، لہذا مطلقی وبہ یخرج حکم ماء الزعفران والصابون والاشنان وامثالہ، اس مطلق پانی کو مقید کرنا ہے، یعنی اور پانی کے منزل من السماء کی صفت پر باقی رہنے کی شرط لگانا، اس مطلق پانی کو مقید کرنا ہے، اور اس اصول کے ساتھ زعفران، صابون اور اشنان و امثالہ اور اس جیسے پانی کا حکم نکالا جائے گا، اور اس جیسے پانی کا حکم نکالا جائے گا۔ وخرج عن هذه القضية الماء النجس، اور نکل گیا اس حکم سے ناپاک پانی، اور نکل گیا اس حکم سے ناپاک پانی، کس حکم سے؟ بقولہ تعالی وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَّهِّرَكُمْ، اب یہ دکھ نہیں رہا ہے لِيُطَّهِّرَكُمْ ہے یا لِيُطَّهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کا قول کیا قول ہے؟
کہ لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، بقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان میں، فرمان کیا ہے؟ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَّهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نکل گیا اس حکم سے ناپاک پانی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، کیا فرمان؟ کہ لیکن اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے وَالنَّجْسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ وَبِهَذِهِ الْإِشَارَةِ عُلِمَ أَنَّ الْحَدَثَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ، اور ناپاک پانی پاک کرنے کا فائدہ نہیں دیتا، اور ناپاک پانی پاک کرنے کا فائدہ نہیں دیتا، اور آیت کریمہ کے اس اشارے سے یہ بات معلوم ہو گئی، آیت مبارکہ کے اشارے سے یہ بات معلوم ہو گئی، کیا؟ ان الحدث شرط لوجوب الوضوء، کہ بے وضو ہونا شرط ہے وضو کے واجب ہونے کے لیے، یعنی وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے بے وضو ہونا، تو بے وضو ہونا شرط ہے وضو کے واجب ہونے کے لیے۔ فَإِنَّ تَحْصِيلَ الطَّهَارَةِ بِدُونِ وُجُودِ الْحَدَثِ الْمُحَالٌ، فَإِنَّ تَحْصِيلَ الطَّهَارَةِ، اس لیے کہ طہارت کا حاصل کرنا بدون وجود الحدث محال، بغیر حدث کے پائے جانے کے محال ہے، اس لیے کہ طہارت کا حاصل کرنا بغیر حدث کے پائے جانے کے محال ہے۔ اب چلیے تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں، ترجمہ کو سمجھ لیا اور ترجمے کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس آیت میں رکوع کا جو حکم ہے وہ مطلق ہے، یعنی کسی طریقے کی اس میں کوئی قید واقع نہیں ہوئی ہے، یہ جو حکم ہے یہ مطلق حکم ہے۔ آیت میں رکوع کا حکم مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اور اس کے اطلاق پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو نماز میں تعدیل ارکان، یعنی ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا فرض ہے یا نہیں؟ تعدیل ارکان یہ فرض ہے یا نہیں؟ نماز میں تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا فرض ہے یا نہیں؟ مطلب سمجھ میں آیا؟ مطلب یہ ہے کہ آیت میں رکوع کا حکم مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اور اس کے اطلاق پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو نماز میں تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا فرض ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں ائمہ میں اختلاف ہے، چنانچہ امام شافعی اور امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام حنفیہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک نماز میں تعدیل ارکان فرض ہے، نماز میں تعدیل ارکان فرض ہے، یعنی ہر ایک رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ان تمام ائمہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔
جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ نماز میں تعدیل ارکان فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے. تعدیل ارکان نماز میں فرض نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے. اور دوسرے امام میں نے بتایا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام یوسف کے نزدیک نماز میں تعدیل ارکان کیا ہے؟ فرض ہے. تو یہ اپنی دلیل کہاں سے لائے اور کس وجہ سے استدلال کرتے ہیں؟ تو آئیے ان کی دلیل کو ہم پیش کرتے ہیں. ان تمام ائمہ کے نزدیک ایک دلیل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے. اتنے میں خلاد ابن رافع صحابی آئے اور انہوں نے نماز پڑھی جس میں انہوں نے تعدیل ارکان کی رعایت نہیں کی. یعنی جلدی جلدی نماز پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں آ گئے. جلدی جلدی نماز پڑھی اور حضور کی بارگاہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ گئے اور دوبارہ نماز پڑھ کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ دوبارہ ارشاد فرمایا، یعنی پھر یہی کہا کہ آپ جاؤ اور نماز پڑھ کر آؤ. آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں ہے، آپ نے نماز گویا کہ پڑھی ہی نہیں ہے. تو یہ 3 مرتبہ ایسا ہوا. تو ان صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو مجھے نماز سکھلا دیجئے، مجھے نماز سکھلا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا طریقہ سکھایا اور اس میں تعدیل ارکان کرنے کا حکم دیا. تعدیل ارکان یعنی ہر ایک رکن کو بہت اطمینان اور سکون سے ادا کرو. وہ جو صحابی رسول تھے وہ نماز کو جلدی جلدی پڑھ کر کے پورا کر کے اور حضور کی بارگاہ میں بار بار پہنچ جاتے تھے. تو حضور نے ان سے فرمایا کہ آپ جاؤ دوبارہ اور نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. تو ابھی جو واقعہ ذکر کیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل ارکان نہ کرنے پر نماز لوٹانے کا حکم دیا، اور نماز لوٹانے کا حکم صرف فرض چھوٹنے کی صورت میں دیا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ نماز میں تعدیل ارکان فرض ہے. اچھا، یہ استدلال کس کا ہے؟ امام شافعی اور ان کے ہمراہ کا. ان کے تمام جیسے کہ امام شافعی تو ہیں ہی، اور امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام یوسف وغیرہ. تو یہ استدلال اس حدیث سے انہی ائمہ اکرام نے فرمایا. تو اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمانا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں تعدیل ارکان جو ہے وہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے. دوسرے ائمہ کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہو گیا اور انہوں نے دلیل کے طور پر حدیث بھی پیش کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تعدیل ارکان یہ فرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حدیث سے یا کہاں سے استدلال کرتے ہیں؟ آئیے سمجھ لیتے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کے نزدیک جو ہے تعدیل ارکان وہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے. آیت کریمہ میں ورکعو جو لفظ آیا ہے
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو ورکعو میں مطلق رکوع کرنے کا حکم ہے، ورکعو میں مطلقاً رکوع کرنے کا حکم ہے، جو کہ معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ معنی معلوم کیا ہے؟ قیام سے نیچے جھکنا۔ رکوع کا معنی کیا ہے؟ قیام سے نیچے جھکنا۔ اور مطلق کا حکم یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور اس کے اطلاق پر عمل کرنا واجب ہے، لہٰذا تعدیل ارکان والی روایت کے ذریعہ اگر تعدیل ارکان کو ہم فرض قرار دیے، اگر ہم فرض قرار دیں تو کتاب اللہ کا اطلاق باطل ہو جائے گا، کتاب اللہ کا جو اطلاق ہے وہ باقی ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اب سمجھیے، اگر ہم تعدیل ارکان کو فرض قرار دیتے ہیں تو کتاب اللہ کا حکم باطل ہو جاتا ہے، یعنی اگر ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں تو اس سے کتاب اللہ کا حکم جو ہے وہ متغیر ہو جائے گا۔ اور پہلے ہی ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر کتاب اللہ کے مقابل میں کوئی خبر واحد یا قیاس آ جائے اور اس پر عمل کرنا ممکن ہو تو عمل کریں گے، لیکن عمل اسی حالت میں کریں گے کہ کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیری نہ ہو، اور اگر تبدیلی یا تغیری کتاب اللہ کے حکم میں واقع ہو رہی ہے تو ہم خبر واحد اور قیاس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے یا کتاب اللہ کے عام پر عمل کریں گے۔ تو اگر ہم جس طریقے سے حدیث میں تعدیل ارکان کو فرض قرار دیا گیا ہے، تو اگر ہم تعدیل ارکان کو نماز کے اندر فرض قرار دیں تو یہ کتاب اللہ کا حکم باطل ہو جائے گا، کتاب اللہ کا اطلاق باطل ہو جائے گا۔ تو اب تطبیق دینا ہوگی کتاب اللہ میں اور حدیث میں، خبر واحد میں اور کتاب اللہ میں ہمیں تطبیق کرنا ہوگی، اور وہ کیسے ہوگی کہ مطلق رکوع کو جو کہ کتاب اللہ کے اطلاق سے ثابت ہے، مطلق رکوع کو جو کہ کتاب اللہ کے اطلاق سے ثابت ہے ہم فرض قرار دیں گے، اور تعدیل ارکان جو کہ حدیث سے ثابت ہے ہم اسے واجب قرار دیں گے۔ کیا؟ واجب قرار دیں گے۔ ارے سمجھ میں آ گیا؟ مطلق رکوع کو جو کتاب اللہ کے اطلاق سے ثابت ہے ہم فرض قرار دیں گے، یعنی مطلق رکوع کیا ہوگا؟ فرض ہوگا، اور تعدیل ارکان جو کہ حدیث سے ثابت ہے اس کو ہم واجب قرار دیں گے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث دونوں پر عمل ممکن ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے؟ چلیے، جب سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اب ایک دوسری بات جو متن میں رہ گئی ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اور وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، نہیں،
اس سے پہلے والی اور بھی کچھ ہے. ہاں وعلی ھذا قلنا یجوز التوضؤ بماء الزعفران. اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. ابھی تو صرف ورکعوا مع الراکعین کو سمجھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری بات تھی. یہ دوسری بات ہے. اس میں کیا کہا گیا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَيَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اس میں ماء مطلق ہے. ماءً کا جو لفظ ہے وہ مطلق ہے، یعنی صاف اور پاک پانی میں اگر زعفران یا کوئی دوسری پاک چیز مل جائے، صاف اور پاک پانی میں اگر زعفران یا کوئی دوسری پاک چیز مل جائے اور پانی کے اوصاف ثلاثہ، پانی کے کتنے اوصاف ہیں؟ 3، اور انہیں 3 وصف ہیں پانی کے. ٹھیک ہے، انہیں کو اوصاف ثلاثہ کہتے ہیں. اور پانی کے اوصاف ثلاثہ یعنی رنگ، بو اور مزہ. رنگ، بو اور مزہ، انہیں کو اوصاف ثلاثہ کہتے ہیں. رنگ، بو اور مزہ. تو پانی کے اوصاف ثلاثہ یعنی رنگ، یعنی پانی کا رنگ، اور بو یعنی اس کے اندر سے آنے والی بو، و مزہ اور اس کا مزہ. تو اس میں سے ایک وصف کو تبدیل کر دے. ایک وصف کو کیا کرے؟ تبدیل کر دے. یعنی صاف اور پاک پانی میں اگر زعفران یا کوئی دوسری پاک چیز مل جائے اور پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے ایک وصف کو تبدیل کر دے، تو آیا اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز ہوگا؟ یعنی اس پانی سے وضو جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر جائز ہوگا تو کر لیں گے، اگر ناجائز ہوگا تو تیمم کریں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پانی یعنی پانی میں جو ہے زعفران یا کوئی دوسری پاک چیز ملا دی گئی اور اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف جو ہے پانی کا وہ تبدیل ہو گیا، تو اس پانی کے ہوتے ہوئے اس سے وضو کرنا جائز ہے یا اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز ہوگا؟ تو اس سلسلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک پانی کے ہوتے ہوئے یعنی وہ پانی جس میں کوئی وصف تبدیل ہو جائے، پاک چیز، پاک پانی اور صاف پانی ہو اور اس میں کوئی دوسری پاک چیز مل جائے، ناپاک کی بات نہیں ہو رہی ہے، پاک چیز مل جائے اور اس کے ملنے سے کوئی اگر تبدیلی ایک وصف میں آ جائے، ایک وصف بدل جائے اوصاف ثلاثہ میں سے، تو اس سے تیمم کرنا پڑے گا اس پانی کو ہوتے ہوئے یا پھر اس سے وضو کرنا ہوگا. تو امام شافعی کے نزدیک اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز ہوگا. کیا کرنا؟ تیمم کرنا جائز ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ مائع مطلق نہیں ہے. یہ مائع مطلق ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ یہ مائع مطلق نہیں ہے بلکہ مائع مقید ہے، جبکہ حصول طہارت کے لیے مائع مطلق کی شرط ہے. حصول طہارت کے لیے مائع مطلق کی شرط ہے، یعنی طہارت حاصل ہوتی ہے مائع مطلق سے. تو یہ حصول طہارت کے لیے مائع مطلق کی شرط ہے. اور امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ جو پانی ہے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہے اور اس سے اوصاف ثلاثہ میں سے
کوئی ایک وصف تبدیل ہو گیا ہے تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ پانی جو ہے وہ مائع مطلق ہی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کرنا پڑے گا، اس سے وضو نہیں کر سکتے، اس کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا پڑے گا کیونکہ وہ مائع مطلق نہیں ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، کون سی؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَيَتَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ ماء یہ مطلق ہے، لہٰذا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مائع مطلق میسر نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو۔ اس آیت میں لفظ ماء جو ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، یعنی اس آیت میں جو لفظ ماء آیا ہے یہ مطلق ہے، لہٰذا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مائع مطلق میسر نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مائع مطلق کے معدوم ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی تیمم کرنے کا حکم کب ہے؟ ارے جب پانی نہ ملے، لیکن پانی تو ہو لیکن ایسا پانی نہ ہو، یعنی مائع مطلق نہ ہو، تب اس سے وضو کرنا، اس سے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ اگر مائع مطلق نہ ہو دیگر کوئی پانی ہو تو اس پانی کے ہوتے ہوئے کیا ہے، ہمیں تیمم کرنا ہوگا، اور اگر مائع مطلق ہوگا تب ہم جو ہے وہ تیمم نہ کر کے وضو کریں گے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل سمجھ میں آئی؟ وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، کون سی؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَيَتَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ کہتے ہیں اس آیت میں لفظ جو ماء ہے یہ مطلق ہے، لہٰذا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مائع مطلق میسر نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مائع مطلق کے معدوم ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی جب مائع مطلق نہ پایا جائے تب اس صورت میں کیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ تم تیمم کرو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مائع مطلق کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ تو مائع مطلق کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ منزل من السماء کی صفت پر ہو، یعنی وہ پانی آسمان سے اترے ہوئے پانی کی صفت پر ہو۔ آسمان سے جب پانی نازل ہوتا ہے تو اس میں کسی طریقے کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں مائع مطلق یہ ہے جس طرح سے آسمان سے پانی آتا ہے، منزل من السماء کی صفت پر وہ پانی باقی ہو، یعنی آسمان سے اترے ہوئے پانی کی صفت پر وہ پانی باقی ہو۔ پس اگر زعفران یا صابن ملا ہوا پانی منزل من السماء کی صفت پر نہیں ہے، کیونکہ مذکورہ پانی میں زعفران وغیرہ ملنے کی وجہ سے پانی کی اصل صورت میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے، یعنی زعفران یا صابن وغیرہ مل گیا تو جو پانی مائع مطلق تھا وہ نہیں رہا، اس میں تبدیلی آ گئی ہے، جیسا منزل من السماء کی صفت پر وہ پانی باقی نہیں رہا بلکہ اس میں کیا ہوئی ہے، تبدیلی واقع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ مائع مطلق نہیں رہا بلکہ وہ مائع مقید ہو گیا ہے۔ اور طہارت کیا ہے؟ کہہ رہے طہارت صرف مائع مطلق سے حاصل ہوتی ہے، اور مائع زعفران، مائع صابون وغیرہ میں ماء کی اضافت ان چیزوں کی طرف ہونے کی وجہ سے مقید ہو گئے۔ مائع زعفران اور مائع صابون وغیرہ میں ماء کی اضافت ان چیزوں کی طرف ہونے کی وجہ سے مقید ہو گئے، لہٰذا ان پانیوں کی موجودگی میں تیمم جائز ہوگا، ان پانیوں کی
موجودگی میں تیمم جائز ہوگا، وضو جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مائع مطلق معدوم ہے، یہ مائع مطلق ہے ہی نہیں، اسی لیے یہاں تیمم کرنا جائز ہوگا، کیونکہ مائع مطلق معدوم یعنی غائب، یعنی ہے ہی نہیں۔ اور مائع مطلق معدوم ہونے کی صورت میں تیمم جائز ہوتا ہے۔ یہ استدلال کس کا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ صاف پانی اور پاک پانی میں اگر زعفران یا کوئی دوسری پاک چیز مل جائے اور اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو جائے تو وہ مائع مطلق نہیں رہتا، اسی لیے وہاں تیمم کرنا ہوگا اور اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ امام شافعی نے دلیل بھی دی اور اپنی بات کو ثابت کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، اس سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ اور احناف کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَيَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا میں جو مطلق ماء نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنے کا حکم ہے، یعنی مائع مطلق نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنے کا حکم ہے۔ اور احناف کے نزدیک پاک چیز پانی میں گرنے کے بعد اگر کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے تو وہ مائع مطلق ہی کے حکم میں باقی رہے گا، یعنی پاک چیز کوئی اگر پاک پانی میں گر جائے اور اس سے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف جو ہے پانی کا تبدیل ہو جائے تو وہ پانی مائع مطلق ہی رہے گا، وہ مائع مطلق ہی کے حکم میں ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک وہ مائع مطلق کے حکم میں نہیں رہے گا، لیکن امام اعظم کہتے ہیں کہ وہ مائع مطلق ہی کے حکم میں باقی رہے گا، اس سے مائع مقید نہیں ہوگا، اس سے ماء مقید نہیں ہوگا۔ جیسے عرف عام میں اگر کوئی شخص پانی مانگے اور مخاطب زعفران ملا ہوا پانی لائے تو اس کو غلط قرار نہیں دیا جاتا، یعنی صرف پانی مانگا اور وہ پانی کو زعفران ملا ہوا پانی لے کر کے آ گیا تو اس کو ہم برا یا غلط قرار نہیں دیا جائے گا اس کو، پانی تو صرف مانگا تھا تو پانی مطلق ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہا کہ زعفران والا پانی چاہیے یا ہمیں شکر ملا ہوا پانی چاہیے۔ عرف عام میں اگر کسی مخاطب سے زعفران ملا ہوا مطلب اگر کسی سے پانی مانگا جائے تو اور مخاطب زعفران کا پانی ملا ہوا لے آئے تو اس کو غلط قرار نہیں دیا جائے، کیونکہ پانی جو ہے وہ مطلق بولا گیا، کسی بات کی قید نہیں لگائی گئی، تو لہٰذا اس کو ہم غلط قرار نہیں دیں گے۔ اور جو شوافع نے دلیل دی ہے، یعنی امام شافعی نے جو دلیل دی ہے کہ ماء کے ساتھ زعفران یا صابون کی اضافت سے وہ پانی مقید نہیں ہوتا تو مقید ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ زعفران یا صابون کی اضافت سے وہ پانی مقید ہو گیا، اب وہ پانی جو ہے وہ مطلق نہیں رہا بلکہ مائع مقید ہو گیا۔ تو امام شافعی نے جب یہ کہا کہ زعفران یا صابن ملنے کی وجہ سے اضافت کی وجہ سے وہ مائع مطلق نہیں رہا بلکہ مقید ہو گیا، تو امام اعظم فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ ماء کے ساتھ زعفران یا صابن کی اضافت سے وہ پانی مقید نہیں ہوتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ مقید ہوتا پانی، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں وہ مقید نہیں ہوتا ہے بلکہ مائع مطلق ہی رہتا ہے، کیونکہ اضافت نے مائع زعفران سے ماء کا نام زائل نہیں کیا، مائع زعفران سے ماء کا نام زائل نہیں کیا ہے بلکہ اس کو ثابت کیا ہے،
اس لیے کہ اضافت دو طرح کی ہوتی ہے، اضافت تعریفی اور اضافت تقییدی، اضافت تعریفی اور اضافت تقییدی۔ اب اضافت تعریفی کسے کہتے ہیں؟ جو محض تعریف اور پہچان کرانے کے لیے ہوتی ہے، جو محض تعریف اور پہچان کرانے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ماء البئر یعنی کنویں کا پانی، اور ماء العین یعنی چشمہ کا پانی۔ تو اس میں ماء کی البئر اور العین کی طرف جو اضافت ہے، یہ اضافت پہچان کے لیے ہے کہ یہ پانی کنویں اور چشمے سے لایا گیا ہے، یہ کنویں کا پانی ہے اور یہ چشمے کا پانی ہے، یہ پانی کنویں اور چشمے سے لایا گیا ہے۔ تو اضافت تعریف کی وجہ سے وہ شے مقید نہیں بنتی، بلکہ وہ مطلق ہی رہتی ہے۔ اضافت تعریفی کی وجہ سے وہ شے مقید نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ شے وہ مطلق ہی رہتی ہے۔ اور اضافت تقییدی کیا ہے؟ کہ جو مقید کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو یعنی اضافت تقییدی وہ ہے جو کسی چیز کو قید کر لے، یعنی قید لگا دی جائے، جو مقید کرنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ماء الوردی یعنی گلاب کا پانی، یعنی عرق گلاب، عرق گلاب، گلاب کا عرق، تو گلاب کا پانی، ماء الوردی گلاب کا پانی، ماء اور کیا بولتے ہیں اس کو، جیسے کیا نام، تربوز کا پانی ہوتا ہے، تربوز کا پانی ہوتا ہے، جیسے گلاب کا پانی ہوتا ہے اور تربوز کا پانی ہوتا ہے، کھیرے میں پانی ہوتا ہے، خربوزے میں پانی ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ پانی ہوتا ہے جو ان چیزوں سے نچوڑ کر نکالا گیا ہو، اس سے مراد وہ پانی ہوتا ہے جو نچوڑ کر نکالا گیا ہو۔ ان کی طرف ماء کی اضافت تقییدی ہے، اس سے ماء مطلق نہیں کہا جائے گا۔ اس پانی کو جو تربوز کا پانی ہے، گلاب کا عرق ہے، ایسے ہی بہت سارے عرق نکالے جاتے ہیں، عرق مکو ہوتا ہے، عرق کاسنی وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ جتنے بھی عرق ہوتے ہیں نا، یہ چیزوں کو نچوڑ کر نکالے جاتے ہیں۔ تو حالانکہ وہ پانی ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اضافت تقییدی پائی جاتی ہے، اضافت تقییدی پائی جاتی ہے، اور اضافت تقییدی سے وہ چیز کیا ہے، مقید ہو جاتی ہے، یعنی وہ مطلق نہیں رہتی، وہ چیز، وہ ماء یعنی ماء مطلق نہیں رہتا، وہ چیز مطلق نہیں رہتی، وہ چیز وہ پانی کیا ہے، مقید ہو جاتا ہے، جس کے اندر اضافت تقییدی پائی جائے۔ اس ماء کے ہوتے ہوئے بھی تیمم جائز ہوگا، اس ماء کے ہوتے بھی تیمم جائز ہوگا، یعنی اگر اگر تربوز کا پانی ہو اور گلاب کا عرق ہو، تو اس سے مراد وہ پانی ہوتا ہے جو ان چیزوں سے یعنی ان چیزوں سے نچوڑ کر نکالا گیا ہو۔ ان کی طرف ماء کی اضافت تقییدی ہے، اس سے ماء مطلق نہیں کہا جائے گا، بلکہ ماء مقید کہا جائے گا۔ تو اس ماء کے ہوتے ہوئے تیمم جائز ہوگا۔ یہاں زعفران کی طرف یا اشنان کی طرف ماء کی جو اضافت ہے، یہ اضافت تعریفی ہے، اس سے ماء مقید نہیں ہوتا، اس سے ماء مقید نہیں ہوتا، بلکہ ماء مطلق رہتا ہے۔ پس جب یہ ماء مطلق ہے
اور مائع مطلق کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں۔ تو اب اگر ہم اس میں یہ شرط لگائیں کہ وہ مطلق، یعنی اگر ہم اس میں شرط لگائیں کہ مائع مطلق وہ ہوتا ہے جو منزل من السماء کی صفت پر ہو، جیسا کہ امام شافعی نے کہا کہ مائع مطلق وہ ہوتا ہے جو منزل من السماء کی صفت پر ہو، تو یہ کتاب اللہ کے اطلاق کو مقید کرنا لازم آئے گا، تو یہ کتاب اللہ کے اطلاق کو مقید کرنا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک عبارت کے اندر اور چیز پڑھی، وَخَرَجَ عَنْ هَٰذِهِ الْقَصِيَّةُ، وَخَرَجَ عَنْ هَٰذِهِ الْقَضِيَّةِ، تو یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں، ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ اشکال کیا ہے؟ وہ اشکال یہ ہے کہ جس طرح مائع زعفران وغیرہ میں اضافت کے باوجود مائع مطلق ہی رہتا ہے اور اس سے وضو کرنا جائز ہے، جس طرح مائع زعفران وغیرہ میں اضافت کے باوجود مائع مطلق ہی رہتا ہے، اس سے وضو کرنا جائز ہے، اس کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اس اعتبار سے تو مائع نجس بھی مائع مطلق کے حکم میں ہوگا، اس اعتبار سے تو مائع نجس بھی مائع مطلق کے حکم میں ہوگا اور اس سے بھی وضو جائز ہونا چاہیے، اس سے بھی وضو جائز ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ مائع نجس سے وضو نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مائع نجس سے وضو نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، یعنی اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ناپاک پانی سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے ناپاک پانی سے حصول طہارت جائز نہیں ہوگا۔ وَبِهَذَا الْإِشَارَةِ عُلِمَ أَنَّ الْحَدْثَ، اس عبارت سے مصنف علیہ رحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں اشارۃ النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وضو واجب ہونے کے لیے پہلے حدث شرط ہے، یعنی وضو کب واجب ہوگا؟ جب وضو ٹوٹ جائے، جب وضو رہے نا تب دوبارہ وضو کیا ہوگا؟ کرنا واجب ہوگا۔ تو وضو واجب ہونے کے لیے پہلے حدث شرط ہے، اس لیے حدث کے بغیر طہارت حاصل کرنا محال ہے۔ ارے جب کوئی ناپاک ہوگا تبھی تو پاک ہوگا، اور جب پاک ہی ہے تو پھر کیا پاک ہوگا؟ وہ تو پہلے سے ہی پاک ہے۔ تو بغیر طہارت حاصل حدث کے بغیر طہارت حاصل کرنا یہ محال ہے، کیونکہ اس میں تحصیل حاصل لازم آتا ہے، یعنی وہی لازم آئے گا جو پہلے سے حاصل ہے، تحصیل حاصل لازم آئے گا، یعنی جو چیز پہلے سے ہی ہے۔ اب کسی کا اگر غسل ہے پہلے سے ہی تو اب وہ دوبارہ غسل تھوڑی نہ کرے گا، ہاں نہا لے گا، بدن پر پانی وغیرہ بہا لے گا، لیکن وہ غسل تھوڑی نہیں کہلائے گا۔ غسل تو وہ کہلائے گا کہ جب وہ ناپاکی وغیرہ کو، نجاست کو دور کرنے کے لیے اور طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے۔ اب اگر کوئی وضو کرتا ہے اور اس کا پہلے سے ہی وضو ہے تو اس کے لیے وضو، اب جس کا پہلے سے وضو ہے تو اس کے لیے وضو کرنا واجب تھوڑی نہیں ہے۔ اگر کسی کا وضو پہلے سے ہی ہے، اب نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اس کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو یہ وضو علی الوضو جو ہے وہ ثواب علی الثواب ہوگا، یعنی ثواب پر ثواب ہوگا، لیکن وضو واجب نہیں ہوگا۔ وضو کا واجب ہونے کے لیے شرط ہے حدث کا پایا جانا، وضو کے واجب ہونے کے لیے حدث کا پایا جانا شرط ہے۔
اس لیے حدث کے بغیر طہارت حاصل کرنا محال ہے، کیونکہ اس میں تحصیل حاصل لازم آتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر دوبارہ سے آپ دریافت کر سکتے ہیں۔